رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. صدق الله العظيم. سورہ یونس کی آیت نمبر 3 ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں اپنا تعارف کرایا کہ ان ربکم، بے شک تمہارا رب اللہ، وہ اللہ ہے، الذی خلق السماوات والارض، کہ جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، جس نے زمین کو پیدا کیا، فی 6 ایام، 6 دن کے وقفے میں، ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا، یدبر الامر، اور وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے. کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے کرنے سے ہو رہا ہے، وہی انتظام چلا رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس نے کائنات کو پیدا کر کے کسی اور کے حوالے کر دیا ہو کہ اب وہ نظام چلائے گا، نہیں، بلکہ پوری کائنات کے نظام کو وہی چلا رہا ہے. یدبر الامر، ہر کام کی وہ تدبیر کرتا ہے. ما من شفیع الا من بعد اذنہ، ما من شفیع، نہیں ہے کوئی سفارش کرنے والا، الا من بعد اذنہ، مگر اس کی اجازت کے بعد. عیسائیوں کا یہ نظریہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفارش کرنے والے ہیں اور وہ اللہ کو زبردستی منوا لیں گے، لہٰذا ہمارے لیے خالی عیسائی ہونا کافی ہے. جو بھی عیسائی بن جائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو جنت میں ضرور داخل کروائیں گے. وہ سفارشی ہیں، وہ زبردستی اللہ تعالیٰ سے لڑ جھگڑ کے اور جنت دلوا دیں گے. اسی طریقے سے یہودیوں کا نظریہ تھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام سفارش کریں گے. مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ فرشتے یہ سفارشی ہیں، ہم ان کی پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، یہ ہماری سفارش کریں گے اور ہمیں جنت دلا دیں گے. اگر جنت ہوئی، پہلے تو ان کا نظریہ ہی نہیں تھا کہ مرنے کے بعد کچھ ہونے والا ہے، اس کو مانتے ہی نہیں تھے، لیکن کہتے تھے اگر ایسا ہوا تو ہم جن کی پوجا پاٹ کرتے ہیں یہ سفارش کریں گے اور ہمیں جنت دلا دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ما من شفیع، نہیں ہے کوئی سفارش کرنے والا، الا من بعد اذنہ، مگر اللہ کی اجازت دینے کے بعد. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، ہم آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں نا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کر سکتا ہے مگر اس کی اجازت سے. اور اس کی اجازت کس کو ہوگی؟ جس کو وہ اجازت دے گا وہی سفارش کر سکے گا، اور جس کے لیے اجازت دے گا اس کے لیے سفارش ہوگی. نہ ہر کوئی سفارش کر سکے گا، نہ ہر کسی کے لیے سفارش کی جائے گی. ابھی آپ نے نماز کی پہلی رکعت کے اندر 17ویں پارے میں سورہ انبیاء اس کی آیت سنی، وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى، وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى، اور نہیں سفارش کریں گے سفارش کرنے والے إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى، مگر اس کی جس سے وہ راضی ہوگا، جس سے اللہ راضی ہوگا اسی کے لیے سفارش ہوگی، ہر کسی کے لیے نہیں. اور وہی کر سکے گا کہ جس کو اللہ تعالیٰ سفارش کی اجازت دے گا. من اذن له الرحمن ورضی له قولا، وہ سفارش کرے گا. من اذن له الرحمن، جس کو رحمان اجازت دے گا، ورضی له قولا، اور جس کی بات سے وہ راضی ہوگا اسی کو وہ اجازت دے گا. انبیاء سفارش کریں گے، علماء سفارش کریں گے، شہداء سفارش کریں گے، حفاظ یہ سفارش کریں گے، ان کو سفارش کی اجازت دی جائے گی. ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشفعاء ثلاثۃ، کہ 3 قسم کے لوگ سفارش کرنے والے ہیں، الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء. انبیاء سفارش کریں گے، علماء سفارش کریں گے، اور اسی طرح شہداء سفارش کریں گے. لیکن کس کی کریں گے؟ جس کے لیے اللہ اجازت دے گا، ہر کسی کی یہ سفارش نہیں کریں گے. اصل میں سفارش جو قیامت کے دن ہوگی یہ ایک اللہ کی طرف سے اعزاز ہوگا، یہ اللہ کی طرف سے اعزاز ہوگا.
کچھ لوگوں کو اللہ معاف کرنا چاہے گا، لیکن اللہ کے قانون اور ضابطے کے اعتبار سے ان کو جہنم میں جانا ہے اور ان کو وہاں سزا ہونی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرنا چاہے گا، اس کے لیے اپنے کچھ بندوں کو یہ عزت دے گا کہ یہ آئیں اور آ کر ان کی سفارش کریں، پھر میں ان کو معاف کر دوں گا۔ اور سب سے بڑے شفیع قیامت کے دن وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ آپ کو اللہ نے شفاعت کبریٰ کا حق دیا ہے کہ قیامت کے دن جب سارے لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے اور حساب کتاب نہیں شروع ہو رہا ہوگا، ایک لمبا عرصہ گزر جائے گا، سارے لوگ پریشان ہوں گے کہ حساب کتاب شروع ہو۔ اب بہت دیر ہوگی انتظار کرتے کرتے، حساب کتاب شروع ہی نہیں ہو رہا ہے۔ لوگ اکٹھے ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ ابو الانس ہیں، سب سے پہلے انسان ہیں، لہٰذا آپ اللہ کے یہاں سفارش کیجئے کہ حساب کتاب شروع ہو جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے میں اس کا اہل نہیں ہوں، آج اللہ کو جتنا غصہ ہے اتنا کبھی غصہ اس سے پہلے نہیں آیا ہے، میں آج سفارش کرنے کا حق نہیں رکھتا ہوں۔ ایسا کرو تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ بھی معذرت کریں گے، پھر وہ کہیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی معذرت کریں گے، پھر وہ کہیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، موسیٰ علیہ السلام بھی معذرت کریں گے، موسیٰ علیہ السلام پھر پتہ بتائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی معذرت کریں گے اور کہیں گے یہ کام میں نہیں کر سکتا ہوں، میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ ایسا کرو کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، ان کے لیے تو دنیا ہی میں اعلان ہو چکا ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، کہ ان کی اگلی پچھلی جو بھول چوک تھی وہ بھی اللہ نے معاف کر دی ہے، لہٰذا آج وہی سفارش کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں پھر لوگ میرے پاس آئیں گے اور مجھ سے کہیں گے کہ آپ سفارش کیجئے، میں کہوں گا ہاں اللہ نے مجھے یہ حق دیا ہے، میں ابھی جاتا ہوں۔ پھر میں اللہ کے عرش کے سامنے جا کر اخر لہ ساجدن، اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاؤں گا اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گا، ان الفاظ میں حمد و ثنا بیان کروں گا آپ فرماتے ہیں جو ابھی مجھے نہیں دیے گئے ہیں، اسی وقت اللہ تعالیٰ وہ الفاظ مجھے سکھائے گا، ان الفاظ میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گا اور لمبا سجدہ کروں گا۔ پھر اللہ فرمائے گا یا محمد ارفع رأسک، اے محمد اپنا سر اٹھائیے صلی اللہ علیہ وسلم، اور قل تسمع، آپ کہیے آپ کی بات سنی جائے گی، اشفع تشفع، آپ سفارش کیجئے آپ کی سفارش سنی جائے گی، اسی طرح آپ مانگیے سل تعطا، آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں پھر میں سر اٹھاؤں گا اور پھر میں اللہ سے درخواست کروں گا اللہ حساب کتاب شروع ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے آپ چلیے میں ابھی آتا ہوں حساب کتاب لینے کے لیے۔ اس کو کہتے ہیں شفاعت کبریٰ، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے رکھی ہے، یہ اعزاز اللہ آپ کو عطا کرے گا، کسی اور کو نہیں عطا کرے گا۔ اسی طریقے سے پھر گناہ گاروں کے لیے شفاعت ہوگی، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش کریں گے، علماء بھی سفارش کریں گے، شہداء سفارش کریں گے، اسی طرح نیک لوگ جو ہیں یہ بھی سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنتیوں کی صف لگی ہوئی ہوگی، ایک جہنمی آدمی ان کے پاس سے گزر رہا ہوگا جو جہنم میں جانے والا ہے، وہ اس صف کے اندر دیکھے گا ایک آدمی کو جس کو اس نے دنیا میں کبھی پانی کا ایک گھونٹ پلایا تھا، یہ اس سے کہے گا کہ اما تعریفنی، تو مجھے نہیں جانتا ہے، میں وہ ہوں جس نے تجھے ایک پانی کا گھونٹ پلایا تھا، تو آج تو میری سفارش نہیں کرے گا؟ وہ کہے گا ہاں میں سفارش کرتا ہوں، وہ اس کی سفارش کرے گا اور اپنے ساتھ اس کو جنت میں لے جائے گا۔ ایک کہے گا دیکھے گا جنتیوں کی صف میں جس کو اس نے کبھی دنیا میں وضو کے لیے پانی دیا تھا، تو اس کو کہے گا کہ اما تعریفنی، تو مجھے نہیں پہچانتا ہے، میں وہ ہوں جس نے تجھے وضو کے لیے پانی دیا تھا، تو میری سفارش نہیں کرے گا؟ وہ کہے گا ہاں کرتا ہوں، پھر وہ سفارش کرے گا اور اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا۔ تو یہ جو شفاعت ہوگی یہ اللہ کی طرف سے ایک اعزاز ہوگا اور وہی سفارش کر سکے گا جس کو اللہ اجازت دے گا، اور اسی کے لیے سفارش ہوگی جس
اس کے لیے اللہ اجازت دے گا، اور مشرک اور کافر کے لیے شفاعت نہیں ہوگی۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ میری شفاعت جو ہے وہ میری امت کے لأہل الکبائر، جو کبیرہ گناہ کرنے والے ان کے لیے تو سفارش ہوگی، لیکن جو کفر اور شرک کرنے والے ہیں ان کو شفاعت نصیب نہیں ہوگی، ان کو ہمیشہ جہنم کے اندر ہی رہنا ہوگا۔ تو اللہ یہاں فرما رہے ہیں کہ ہر کوئی نہیں سفارش کرے گا، وہی کرے گا جس کو اللہ اجازت دے گا۔ اس لیے ان کی یہودیوں کی، عیسائیوں کی اور مشرکین کی یہ خام خیالی ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جن کی پوجا پاٹ کرتے ہیں یہ زبردستی ہم کو شفاعت کر کے نجات دلا دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں نہ، ما من شفیع، نہیں ہے کوئی سفارش کرنے والا الا من بعد اذنہ، مگر اس کی اجازت کے بعد۔ ذالکم اللہ ربکم، ذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ تمہارا رب ہے۔ کون؟ جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، جس نے زمین کو پیدا کیا، جو تمہارا پالنہار کہا، یہی اللہ ربکم تمہیں پالنے والا ہے، تمہارا پالنہار ہے۔ فاعبدوہ، لہذا تم اسی کی عبادت کرو۔ ایک ہے اللہ کا رب ہونا، اس کا خالق ہونا، اس کا رازق ہونا، ایک ہے اس کا معبود ہونا، الہ ہونا۔ مشرکین اللہ کو اپنا رب مانتے تھے، خالق بھی مانتے تھے، اسی طرح رازق بھی مانتے تھے۔ ان سے پوچھا جائے رزق کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ ان سے کہا جاتا بارش کون برساتا ہے؟ اللہ برساتا ہے۔ ان سے پوچھا جاتا تمہیں پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ان سے پوچھا جاتا پالنے والا کون ہے؟ کہتے تھے اللہ ہے۔ تو اللہ کو رب بھی مانتے ہیں، خالق بھی مانتے ہیں، لیکن معبود ہونے میں وہ دوسروں کو بھی شریک ٹھہراتے تھے۔ صرف اسی کی معبودیت، یعنی اس کے معبود ہونے کو کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے، اس بات کا وہ انکار کرتے تھے۔ اس لیے یہاں کہا گیا ذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ تمہارا رب ہے۔ فاعبدوہ، لہذا تم اسی کی عبادت کرو۔ جب رب وہ ہے تو الہ بھی وہی ہے، جب خالق وہ ہے تو الہ بھی وہی ہے، جب رازق وہ ہے تو الہ بھی وہی ہے، جب مدبر وہ ہے تو الہ بھی وہی ہے۔ اس کے علاوہ پھر کوئی الہ، کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، وہی ایک ہے، لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ فاعبدوہ، لہذا تم اسی کی عبادت کرو۔ افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یعنی جب اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا، اسی طرح تم کو پالنے والا صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں، تو اب تم سے کہا جا رہا اس کی عبادت کرو، پھر بھی تم اس کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرا رہے ہو، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ نصیحت حاصل کرو، اس کائنات کی چیزوں میں غور و فکر کرو اور اپنے رب کو پہچانو اور اسی کی عبادت کرو۔ یہ زندگی جو اس نے تمہیں عطا کی ہے یہ نصیحت ہی حاصل کرنے کے لیے دی ہے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، اولم نعمرکم، کیا ہم تم کو عمر نہیں دیتے ہیں؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کہ جس میں نصیحت حاصل کر سکتا ہے وہ جو نصیحت حاصل کرنا چاہے۔ یہ عمر، یہ زندگی اس نے دی ہے تمہیں، لہٰذا جب اسی نے دی ہے تو اسی کے حکم کے مطابق اس کو لگاؤ، اپنی منمانی سے اس کو چھوڑ کے اوروں کی پوجا پاٹ نہ کرو، صرف اسی کی عبادت کرو۔ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اور یاد رکھو یہ دنیا جو ہے یہ تمہاری آخری منزل نہیں ہے، یہ ایک پڑاؤ ہے، یہ ایک عارضی اسٹیشن ہے۔ یہاں جو آیا ہے جانے کے لیے آیا ہے، کوئی یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یہاں سے آگے اس کو جانا ہے۔ الیہ مرجعکم، یہاں سے جانے کے بعد کہاں جائے گا؟ کہا الیہ مرجعکم، اسی کی طرف ہے تمہارا لوٹنا، جمیعاً سب کے سب کو، سب لوٹ کر اسی کے پاس جاؤ گے، اللہ کے پاس جاؤ گے، اور کوئی ٹھکانہ ہے ہی نہیں، اور کوئی منزل نہیں ہے، سب کو اسی کے پاس جانا ہے۔ لہذا یاد رکھنا اس کے پاس جا کر تمہیں اپنی زندگی کا حساب دینا ہوگا۔
إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون إن الموت الذي تفرون منه یقیناً وہ موت جس سے تم دور بھاگتے ہو ملاقیکم وہ تمہیں آ کر رہے گی تم سے مل کر رہے گی اور پھر مر گئے قصہ ختم کہانی ختم کہا نہ پھر تمہیں دوبارہ ثم تردون إلى عالم الغیب والشہادہ پھر تم سب کو لوٹایا جائے گا الی عالم الغیب والشہادہ اس ذات کی جانب جو ظاہر اور باطن سب کو جاننے والا ہے فینبئکم بما کنتم تعملون وہ تم کو تمہارے اعمال سے متنبع کر دے گا جو تم نے کیا ہے سب سامنے آ جائے گا تمہاری کتاب زندگی تمہارے سامنے کھول کر رکھ دی جائے گی اور کہا جائے گا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا یہ لو اپنی کتاب اپنا نامہ اعمال اپنا رزلٹ پڑھ لو اور آج تمہارا اپنا نفس تمہاری اپنی جان ہی تمہارا حساب لینے کے لیے کافی ہے تم خود ہی حساب لے لو اپنا کہ جو تم نے کیا تھا سارا اس کے اندر درج ہے لہذا اس دن کو نہ بھولنا ادھر تمہیں جانا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون ارے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا کیف تکفرون باللہ تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو کیسے اللہ کو نہیں مانتے ہو کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم تم مردہ تھے اس نے تم کو زندہ کیا تم کچھ نہیں تھے اس نے تم کو دنیا کے اندر وجود بخشا ہے کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم وہ پھر تم کو موت دے گا دنیا سے جانا ہے یہاں سے ٹکٹ کاٹنا پڑے گا جانے کا یہاں نہیں رہنا ہے ثم یمیتکم ثم یحییکم وہ پھر تم کو دوبارہ زندہ کرے گا عالم برزخ میں اور وہاں بھی تم سے پوچھا جائے گا تمہارے عقیدے اور نظریے کے بارے میں یہ پوچھا جائے گا من ربک کا تیرا رب کون تھا اسی طریقے سے ما دینک کا تیرا دین کیا تھا اسی طرح من نبیک کا تیرا نبی کون تھا یہ پوچھا جائے گا اور ثم الیہ ترجعون پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹایا جائے گا یعنی قیامت میں میدان محشر میں اور اس دن پھر تمہیں اپنی زندگی کا حساب دینا ہوگا یہاں بتایا الیہ مرجعکم اسی کی طرف تم کو لوٹنا ہے جمیعاً سب کے سب کو تم سب کو لوٹ کے اس کے پاس جانا ہے وعد اللہ حقا اور یہ ایسے ہی کوئی بات نہیں ہے کہ ڈرانے دھمکانے کے لیے کہہ دیا ہو کہ بتاؤں گا تم جب میرے پاس آؤ گے نہیں بلکہ کہہ رہا ہے وعد اللہ حقا یہ اللہ کا وعدہ ہے سچا وعدکم اللہ ذالک وعدا حقا یہ اللہ کا وعدہ ہے جو وعدہ اس نے تم سے کیا اور بالکل سچا وعدہ ہے ایسا ہو کر رہے گا اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جب ہم بالکل ہڈیاں ہو جائیں گے اذا كنا عظاما ورفاتا اینا لمبعوثون یہ کہا کرتے تھے مشرکین کافر کہتے تھے اذا كنا عظاما ورفاتا کیا جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے ورفاتا اور چورا چورا ہو جائیں گے تو اینا لمبعوثون کیا پھر ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا خلقا جدیدا ایک نئی پیدائش میں دوبارہ ہمیں اٹھایا جائے گا ذالک رجع بعید کہتے تھے یہ تو دور کا لوٹنا ہے ہیہات ہیہات لما توعدون بہت دور کی بات ہے وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے ایسا ہونے والا نہیں ہے اور کہتے تھے من یحیی العظام وہی رمیم جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی پھر کون ان کو دوبارہ زندہ کرے گا اللہ کہتا ہے قل یحییها الذی انشأها اول مرہ آپ کہہ دیجئے وہی دوبارہ زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا ہے یہاں بتائے انہو یبدأ الخلق ثم یعیدہ انہو یبدأ الخلق بے شک وہ پیدا کرتا ہے پہلی مرتبہ بے شک وہ پیدا کرتا ہے مخلوق کو پہلی مرتبہ اسی نے ساری مخلوق کو پیدا کیا جس نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے ثم یعیدہ پھر وہ تم کو لوٹائے گا
زمین سے تم کو پیدا کیا، پھر زمین میں لے جائے گا، پھر اسی سے نکالے گا۔ ابھی 2-3 دن پہلے آپ نے فجر کی نماز میں قرات سنی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم۔ اللہ کہتا ہے منہا خلقناکم، اسی زمین سے، اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، وفیہا نعیدکم، اور اسی میں ہم تم کو دوبارہ واپس لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی سے ہم تم کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ اس مالک کے لیے دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر انسان غور کرے، اس وقت جو ہم یہ 6-6.5 فٹ کا جسم لیے ہوئے ہیں، تو یہ ہمارا جو جسم ہے یہ بھی مختلف ذرات کا مجموعہ ہے۔ یہ ایسا نہیں کہ کسی ایک ہی جگہ سے نکال کے لایا ہو، بلکہ مختلف ذرات سے مرکب ہونے والا یہ جسم ہے۔ آپ روزانہ غذا کھاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، آپ کے دسترخوان پر جتنی چیزیں ہیں، کبھی غور کیا آپ نے کہ اس میں یہ چاول کہاں تیار ہوا، یہ دال کہاں تیار ہوئی، یہ گوشت جس جانور کا ہے وہ جانور کہاں پلا بڑا ہے، اس نے کون کون سے زمین کے حصے کا گھاس کھایا جس سے یہ گوشت بنا ہے۔ اسی طریقے سے نمک کہاں کا ہے، مرچ کہاں کی ہے، ہلدی کہاں کی ہے، مسالے کہاں کے ہیں، کہاں کہاں کی مختلف جگہوں کی چیزیں آپ کے دسترخوان پر اکٹھی ہوتی ہیں، اس کو ہم کھاتے ہیں۔ کھانے کے بعد اسی سے خون تیار ہوتا ہے، اسی سے یہ جسم کے اعضاء بڑھ رہے ہیں، بن رہے ہیں اور قائم ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو جسم ہمارے پاس ہے، یہ اس وقت یہ بھی مختلف ذرات کو اللہ تعالیٰ نے جمع کر کے ایک جگہ اکٹھا کر کے ہمارا جسم بنایا ہوا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں کانپور جانا ہوا، وہاں ایک صاحب نے دعوت کی، ہم اس کے یہاں تھے۔ اب وہ بتا رہا تھا یہ فروٹ امریکہ کا ہے، یہ فروٹ جو ہے وہ برطانیہ کا ہے، یہ فلاں سے لایا، مختلف قسم کی چیزیں اس نے اپنے دسترخوان پر رکھی اور بتا رہا تھا یہ کھجوریں مدینہ منورہ کی ہیں، اس طرح بتا رہا تھا۔ میں نے کہا اللہ تیری شان کہ کب ہم نے امریکہ جانا تھا، کب ہم نے فلاں جگہ جانا تھا، تو نے اس دسترخوان پر یہ ساری چیزیں جمع کر دی، اور وہی کھانے کے بعد ہمارے جسم کا حصہ بن رہا ہے۔ تو جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا وہ دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ بدأ یبدأ بدءا کے معنی آتے ہیں پہلی مرتبہ بنانا، انہ ابتدا کرنا، انہ یبدأ الخلق، وہ پیدا کرتا ہے مخلوق کو پہلی مرتبہ، ثم یعیدہ، پھر وہ اس کو لوٹائے گا۔ اور کیوں؟ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ وہ بدلہ دے دے ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا اور نیک کام کیے، بالقسط، انصاف کے ساتھ، والذین کفروا، اور جنہوں نے نہیں مانا، جنہوں نے ایمان نہیں لایا، عمل صالح نہیں کیے، والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لہم شراب، ان کے لیے پینا ہوگا، من حمیم، کھولتے ہوئے گرم پانی سے، وعذاب علیم، اور دردناک عذاب ہوگا، بما کانوا یکفرون، اس وجہ سے کہ وہ کفر کرتے تھے، وہ رب کا انکار کرتے تھے، اس لیے ان کو یہ سزا دی جائے گی۔ وقت ہو گیا، انشاءاللہ اس سے آگے کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔